مراقبے میں پھر آپ اپنی اس صلاحیت کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے کوئی ہنر آپ نے سیکھا ہوا ہو. ایک مصور کو آپ کاغذ دے دیے، چند منٹوں کے اندر ایک تصویر بنا دے گا، ہے نا، کیونکہ بار بار اس کی مشق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے واقفیت حاصل کرنے، خود کو پہچاننے، خود کے اندر موجود ایک جہان کو معائنہ کرنے اور روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے کا نام مراقبہ ہے. مراقبہ اصلاً ہمارے اندر چھپے ہوئے اسرار کو سمجھنے، یعنی خود کو ہی پہچاننے کے ایک علم کا نام ہے. مراقبہ کے ذریعے ہماری باطنی صلاحیت، جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو باطنی صلاحیت ہے دھیمے دھیمے سامنے آتی ہے، اور ہم ایک بعد دیگرے آگے بڑھتے ہوئے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں. یعنی بندہ خود اپنی ذات کا عارف ہو جاتا ہے. ہم خود کو پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی بڑی دنیا آباد ہے، ہمارے اندر کیا کیا موجود ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی مراقبے کے ذریعے بندہ خود کا عرفان حاصل کر لیتا ہے. یعنی مراقبہ در حقیقت خود کو پہچاننے اور خود کا معائنہ کرنے کا نام ہے. ہمارے اندر ایک پورا عالم ہی ہمارے اندر سمٹا ہوا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں. ہمارے اندر خدا موجود ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہے نا. ہمارے اندر کتنی طاقتیں ہم موجود ہیں مگر ہم اس سے واقف نہیں. تو خود کے اندر جھانکنے اور خود کے اندر موجود تمام روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا نام مراقبہ ہے. مسلسل مشق کے نتیجے میں صلاحیت بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے بندہ دھیمے دھیمے مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو اس کے اندر جو صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم اس فن کے ماہر ہو جاتے ہیں. یعنی مسلسل مشق کرتے کرتے ہم اس چیز کی باریکیوں سے واقف ہو جاتے ہیں. مثلاً ہم مصوری یعنی پرنٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ ایک آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو کسی استاد کی نگرانی میں کاغذ پر لکیریں بناتے ہیں اور ان لکیروں کی ترتیب سے کوئی شکل بن جاتی ہے نا. کسی کو اگر مصور بننا ہے، آرٹ کا ہنر سیکھنا ہے، تو اس کے لیے کسی مصور کے پاس، کسی آرٹسٹ کے پاس ہم کو جانا پڑے گا جو اس فن کا ماہر ہو. اور دھیمے دھیمے مشق کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم خود بھی ایک مصور بن جاتے ہیں. جیسے شروع میں پینسل یا قلم ہمارے ارادے کا ساتھ نہیں دیتی ہے نا. ایک عام آدمی کچھ پرنٹ بنانا چاہے، کسی کی شکل بنانا چاہے تو نہیں بنا پائے گا، جبکہ دماغ میں اس کی وہ چیز موجود ہے کہ ہم کو یہ بنانا ہے، مگر قلم کی ترتیب مشق ہم نے اس کی مشاقی نہیں کی ہوئی ہے، اس لیے ہم نہیں بنا سکتے. شروع میں پینسل ہمارے ارادے کا ساتھ نہیں دیتی، یعنی جو ہم بنانا چاہتے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بن پاتا ہے. یعنی لکیروں کی لمبائی چوڑائی ہے نا. بھائی ایک مصور جب تصویر بناتا ہے تو وہی قلم اس کے ہاتھ میں، وہی قلم ہمارے ہاتھ میں، وہ چند مرتبہ اسے کراس مارے گا، ایک خوبصورت تصویر بن کے آ جائے گی. مگر ہم کریں گے تو گود گاد گول کچھ بن جائے گا، ہے نا. تو جو مشق نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ارادوں کا ساتھ ہمارا قلم، ہمارا ہاتھ نہیں دیتا، مگر ایک مشق جو کیا رہتا ہے، برابر ہے، وہ جو سوچے گا اس کے ارادے کے حساب سے وہ قلم چلنا شروع ہو جائے گی، اور کون سی لکیر کتنا چھوٹا کتنا بڑا کرنا ہے اسی کے اندر اس کو مہارت ہوگی اور مکمل ایک تصویر وہ بنا سکتا ہے. یعنی لکیروں کی لمبائی اور چوڑائی صحیح نہیں بنتے، لیکن کچھ وقت کے بعد مشق کے نتیجے میں ہم اپنے ارادے کے مطابق اسی پینسل سے لکیر بنانے پر قادر ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے دماغ میں سوچا، اور قلم کو ہم نے ویسا حرکت دیا اور کاغذ پر ایک مکمل خوبصورت تصویر بن کے نظر آ جاتی ہے.
बात समझ आ रही है? ये किस चीज़ का नतीजा हुआ? हमारे मश्क का, रियाजत का। हमने बार बार उसकी प्रैक्टिस किया किसी उस्ताद की निगरानी में, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम मुकम्मल माहिर मुसव्विर बन जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि जब भी आदमी के अंदर कोई नई सलाहियत बेदार होती है, जब भी इंसान के अंदर, हमारे अंदर कोई नई सलाहियत बेदार होती है, तो शऊर, जो हमारे अंदर शऊर मौजूद है, बतदरीज जज्ब करता है। यानी हमारी जो शऊर है, जब कोई रूहानी सलाहियत बेदार होती है तो हमारा शऊर बतदरीज जज्ब करता है। जिस तरह नया मुसव्विर मश्क के मराहिल से गुजर कर तस्वीर बनाने का माहिर हो जाता है ना? यही कैफियत मुराकबा करने वाले की भी होती है। यही कैफियत मुराकबा करने वाले की होती है कि जब इसके अंदर बातनी शऊर व हवास मुतहर्रिक हो जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके आंख बंद करके देखने की कोशिश करता है। चूँकि शऊर के लिए बातनी हवास का अमल नया होता है, शऊर के लिए, चूँकि शऊर के लिए बातनी हवास का अमल नया होता है, इसीलिए इसे समझने और इस्तेमाल करने में दुश्वारी होती है। ऐसा नहीं है कि मुराकबा के लिए आंख बंद किया जाए और फौरन एक दिन या चंद घंटों के अंदर आप सारे तजुर्बात और सारी मंजिलें तय कर जाएं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। जब दूसरे फन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो इसके अंदर कैसे आप इतनी आसानी से कर सकते हैं? यानी अगर आप, कोई शख्स सोचता है कि मैं आंख बंद कर दूं और फौरन तमाम तजुर्बात करके मुशाहिदात सामने आ जाएं और मुराकबा से जो, यानी जो मुराकबे से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, एक ही दिन में कोई शख्स अगर सोचे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। मुसलसल मश्क और दिलचस्पी के ज़रिए कोई शख्स दर्जा बदर्जा मुराकबा की दुनिया में सफ़र करता है। यानी आज से शुरू किए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको कभी नहीं ख़त्म करना है, आगे ही बढ़ते रहना उसके अंदर। शुरू में ज़हनी मरकज़ियत, यानी जहन जो हमारा एक जगह ठहरता नहीं मुराकबे के अंदर। बात समझ में आ रही है? शुरू जब आप मुराकबा करना शुरू करो तो आपका जहन एक जगह ठहरता नहीं है। आँख बंद किए, आपको कल्ब पे गौर करना है या शेख का तसव्वुर करना है, उसका मुराकबा करना है, तो आप आँख बंद किए, देखने के लिए दिमाग पहुंच गया कहीं और, आप फिर आँख का नाम है तवज्जो यहाँ ले, फिर भाग गया कहीं और। शुरू में जो है जहन आपका एक मरकज़ पर, एक नुक्ते पर नहीं ठहरता है। बात समझ में आ रही है? यानी शुरू में आप अपने ख्याल को एक मरकज़ पर जमा नहीं कर पाते हो, बल्कि कभी ख्याल उधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, एक बादल की तरह वो उड़ते रहता है। लेकिन बार बार मश्क के नतीजे में एक सुई हासिल हो जाती है। यानी ख्याल भटका, याद आया, फौरन खींच के ले आए, ख्याल भटका, फिर खींच के ले आए। यानी बार बार मश्क के नतीजे में एक सुई हासिल हो जाती है। पहले ख्याल बादल की तरह उड़ते नज़र आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, मगर धीमे धीमे जहनी एक सुई में इजाफा हो जाता है और बातनी हवास में हरकत बेदार होती रहती है और हम शऊरी कुव्वत के मुनासिबत से रूहानी तजर्बात और बातनी मुशाहिदात से गुज़रते हैं। वारदात और कैफियत में वक्त के साथ वसअत पैदा हो जाती है। जैसे जैसे आपके अंदर शऊर बेदार होगा, वैसे ही आपके इन बातनी तजर्बात और क्या नाम है वारदात, जो मुशाहिदात उसके अंदर होंगे, उसको भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मुराकबा में मुकम्मल बंदे को अंदर एक ताकत और मलका हासिल हो जाता है। इसके बाद रूहानी सलाहियत का अपने इरादे के साथ इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप मुराकबे में जब शुरू किए तो ख्याल आपका जमा नहीं, मगर धीमे धीमे मश्क के नतीजे में आप उस मंजिल को पहुंच गए, यानी मुकम्मल मुराकबे पे आपको मलका हासिल हो गया। तो मुराकबे में फिर आप अपनी इस सलाहियत को उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई हुनर आपने सीखा हुआ हो। एक मुसव्विर को आप कागज़ दे दिए, चंद मिनटों के अंदर एक तस्वीर बना देगा, है ना, क्योंकि बार बार उसकी मश्क है। वैसे ही जब आप रोज़ मुराकबा करोगे, रोज़ इसकी मश्क करोगे, लगे रहोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि फटाक से क्या नाम है आपका दिमाग एक मरकज़ियत पर, आपका ख्याल जो है एक मरकज़ पे जमा हो जाएगा और मुशाहिदात वहाँ से शुरू हो जाएंगे। जिस तरह हम दूसरी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप मुराकबे के अंदर अपनी रूहानी सलाहियत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
جس کے حصول کے لیے یعنی مراقبہ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے، تاکہ شاگرد یہ صلاحیت پیدا کر کے ان کو استعمال کرنے کی مہارت حاصل کر لے۔ شروع میں ایک پیر کامل کی ضرورت ہے جو اس کا ماہر ہو، آپ کو بتائے گا کہ خیال بھٹک رہے ہیں تو ایسا لاؤ، خیال بھٹک رہے ہیں تو ایسا کرو، ہے نا، تاکہ ایک دن ایسا آ جاوے کہ آپ کے اندر خود اتنا شعور آ جائے کہ آپ خود سفر کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ ہر شخص اب اس میں طرح طرح کے واردات، مشاہدات، کشف مراقبے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ کوئی نہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کے اندر جو شروع ہوا، ان کے جو مشاہدات ہیں وہی ہمارے ہوں گے۔ سب کے نظارے جدا جدا ہوتے ہیں، سب کے مشاہدات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر شخص کی واردات وہ کیفیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اس کی روحانی شعور، روحانی یعنی سب کے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں، اس کا تعلق اس کی روحانی اور شعوری سطح پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص مراقبہ تھوڑے ہی دنوں میں کامیاب ہو کر کے بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کی اپنے اندر جو صلاحیت اور روحانیت کی جو طاقت موجود ہے، سب کا اپنا اپنا حساب ہے۔ اسی لیے انفرادی طور پر روحانی مشاہدات کا مکمل تجربہ ایک ماہر اور کامل پیر ہی کر سکتا ہے، لیکن شعوری قوت کے لحاظ سے مراقبہ کا ہر طالب علم جن مدارس سے گزرتا ہے وہ ہر شخص کے میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کس طرح کے تجربات اور کس طرح کے کیفیات سے گزرتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے والے ویڈیو میں آگے کی باتیں ہم بتائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے اندر جب ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں تو ابتدائی حالات ہم نے یعنی مراقبے کی وجہ سے ہمارے اندر جو روحانی صلاحیتیں ہیں وہ کیسے بیدار ہوتی ہیں اور کیوں بیدار ہوتی ہیں، ہے نا، اس کو ہم نے پوری آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے توفیق بخشے کہ ہم لوگ مراقبے کی کوشش شروع کریں، اور یہ مشق آج سے ہی شروع کر دیں، مرشد اپنے پیر سے اجازت لے کر کے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے منزلیں آپ کی بڑھتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس کے قرب کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد، جو بھی مشق کرنا ہم ضروری ہو، ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔